महात्मा गांधी भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी फिक्र, फलसफा हयात, मुस्बत किरदार और पुरअमन मुजाहरे के लिए जाने जाते हैं। आपने अपने पुरअमन मुजाहरे से भारत को आजादी दिलाकर वो तारीखी कारनामा अंजाम दिया है जो सदियों नहीं बल्कि जब तक दुनिया कायम है किसी न किसी सूरत में याद किया जाता रहेगा। गांधी जी ने अपने गैर मामूली कारनामों से पूरी दुनिया को अपनी जानिब मुतवज्जह किया है। शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जहां उनके नजरिए की तकलीद न की गई हो या फिर उसमें पिन्हा राज को समझने की कोशिश न की गई हो। आज भी दुनिया को गांधी जी के उस नजरिया को समझने और उस पर अमल करने की जरूरत है ताकि अमन का माहौल बरकरार रहे। भारत आने वाले गैर मुल्की सयाह की दिलचस्पी जिस तरह लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार देखने में होती है, उसी तरह वो राजघाट जाकर गांधी जी की समाधि को भी देखते हैं। बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान भी गांधी जी की समाधि पर जाकर अकीदत के फूल चढ़ाते हैं और उनके तारीखी इक़दाम को याद करते हैं। गांधी जी ने अपनी तकरीरों, तहरीरों में जो बातें कहीं उन पर अमल भी किया। पहले खुद अमल किया, फिर दूसरों को अमल करने की तलकीन की। देखते देखते उनकी बातें लोगों के दिलों में घर करने लगीं और एक फर्द रफ्ता रफ्ता एक इदारा में तब्दील हो गया। गांधी जी की शख्सियत के हजार पहलू हैं और किसी भी पहलू पर ज़ख़ीम किताब लिखी जा सकती है और घंटों गुफ्तगू की जा सकती है। मैं आज गांधी जी के नजरिया अमन आलम पर मुख्तसर सी गुफ्तगू में वाज़ह करने की कोशिश करूंगा कि उनका नजरिया अमन आलम क्या था और मौजूदा अहद में इसकी क्या अहमियत है। गांधी जी के मज़कूरा नजरिए पर गुफ्तगू से कबल उनकी जिंदगी के चंद अहम औराक पलट लिए जाएं तो इससे नजरिया पर गुफ्तगू भी आसान हो जाएगी और एक दूसरे का सिरा भी मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी शख्स का किरदार बहुत पहले से बनना शुरू होता है और उसकी शख्सियत को बनाने में वो छोटे छोटे वाकयात बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में पैदा हुए। उनके वालिद करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। उनकी वालदा पुतली बाई एक मजहबी खातून थी। गांधी जी की तालीम पोरबंदर के ही एक स्कूल से शुरू हुई जो लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेने के बाद खत्म हुई। बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के बाद गांधी जी भारत अपने वतन लौटे और मुंबई में वकालत शुरू की। यहाँ तक गांधी जी की जिंदगी वैसी ही थी जैसी आमतौर पर लोगों की होती है, मसलन तालीम हासिल करने के बाद नौकरी की या अपना रोजगार किया ताकि जिंदगी की जरूरतों को पूरा किया जा सके और फिर शादी करके सुकूनत इख्तियार कर ली। गांधी जी की असल जिंदगी तब शुरू होती है जब वो किसी मुकदमे के सिलसिले में जनूबी अफ्रीका जाते हैं। वहां उन्होंने भारत के उन लोगों को देखा जो रोजगार के लिए गए थे और वहीं रह गए, या फिर जो जनूबी अफ्रीका के असल बाशिंदे थे जिनका मुल्क था वो बड़ी मुश्किलों में थे। बरतानवी हुकूमत ने उनके मुल्क पर कब्जा कर रखा था जो न सिर्फ काले और गोरे में फर्क करते थे बल्कि शदीद नफरत करते थे। गांधी जी जनूबी अफ्रीका की ये हालत देखकर बहुत अफसरदा हुए। खुद उन्हें भी वहां रहते हुए अंग्रेजों के जरिए जिल्लतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के लोगों को मुत्तहिद करना शुरू किया, उन्हें उनके हुकूक बताए और ये भी कहा कि तुम लोग पहले अपने अंदर इत्तेहाद की कुव्वत पैदा करो, जब मुत्तहिद हो जाओगे तो हुकूमत तुम्हारे हुकूक देने पर मजबूर होगी। गांधी जी ने अफ्रीकी बाशिंदों को तालीम और सेहत के ताल्लुक से भी जरूरी इक़दाम के लिए जरूरी हिदायतें दी और रफ्ता रफ्ता उन्हें कामयाबी मिलने लगी। गांधी जी के जरिए जनूबी अफ्रीका में उठाए गए इक़दाम की खबर जनूबी अफ्रीका से निकलकर दूसरे ममालिक और खुद भारत में भी आने लगी। गांधी जी ने जनूबी अफ्रीका में जितने दिन क़याम किए वहां के लोगों के दिलों में आज़ादी हासिल करने के लिए ख्वाहिश बेदार कर दी। इस खबर से भारत में जो लोग अंग्रेजी हुकूमत के मुखालिफ थे गांधी जी को चाहने लगे और उनके भारत आने का इंतजार करने लगे। गांधी जी जब 1915 में भारत आए तो उनका इस्तकबाल गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य
بال گنگادھر تلک جیسے نامور لیڈروں نے کیا۔ گاندھی جی نے جنوبی افریقہ میں ہی یہ طے کر لیا تھا کہ اب انہیں بھارت آ کر کیا کرنا ہے۔ یہاں آنے کے بعد گاندھی جی نے بڑی ہی خاموشی سے اس وقت ہو رہی سیاست کا جائزہ لیا اور کم و بیش 2 برس کی تیاری کے بعد چمپارن ستیہ گرہ سے 1917 میں اپنی سماجی و سیاسی زندگی کی شروعات کی۔ اپنے پہلے ہی آندولن میں گاندھی جی کو کامیابی ملی، جس سے لوگوں میں ان کا اعتبار بڑھا اور ان کے اگلے اقدام کا انتظار کیا جانے لگا۔ گاندھی جی جب جنوبی افریقہ سے آئے تبھی انہوں نے کوٹ پینٹ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا اور دھوتی چادر استعمال کر لینے لگے۔ انہوں نے احمد آباد میں ایک آشرم بھی بنایا جہاں بیٹھ کر انہوں نے برطانوی سامراج کے خلاف ایسی حکمت عملی بنائی کہ انگریزوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ گاندھی جی جانتے تھے کہ بھارت پر برطانوی سامراج پوری طاقت سے قابض ہے، اس سے آزادی لاٹھی اور بندوق کے سہارے نہیں جیتی جا سکتی، اس لیے انہوں نے ستیہ اور اہنسا کا راستہ اختیار کیا۔ 1920 میں اسہیوگ آندولن، 1930 میں دانڈی یاترا، 1942 میں بھارت چھوڑو آندولن اور پھر 15 اگست 1947 کو بھارت کی آزادی۔ 1917 میں چمپارن ستیہ گرہ سے گاندھی جی نے انگریز مخالف سرگرمی شروع کی اور 47 میں بھارت کو آزادی ملی۔ اس طرح محض 30 برسوں میں برطانوی سامراج کو اپنی حکومت چھوڑنے پر مجبور کر دینا، اور وہ بھی کوئی ہتھیار اٹھائے بغیر، گاندھی جی کا ہی کمال تھا۔ گاندھی جی کے تاریخی کارناموں کی اجمالی تفصیل کے بعد ان کے نظریہ امن عالم کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ گاندھی جی کی والدہ ایک مذہبی خاتون تھی جن سے گاندھی جی کو مذہبی تعلیمات ملی اور ایشور پر ان کا یقین کامل ہوا، جو آخری وقت تک قائم رہا، اور موت سے پہلے ان کی زبان سے جو آخری لفظ ادا ہوا وہ ہے رام تھا۔ گاندھی جی کا خیال تھا کہ ستیہ ہی ایشور ہے، جو بعد میں کچھ تبدیل ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ ایشور ہی ستیہ ہے۔ گاندھی جی کے اصول حق، عدم تشدد، محبت اور آپسی بھائی چارہ تھے۔ عدم تشدد کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہتھیار نہیں اٹھانا ہے، بلکہ اپنی زبان اور اپنے ذریعے کیے گئے کسی کام سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ انہوں نے عدم تشدد کی تعلیم کے ساتھ ہی ذات برادری کی تفریق اور فرقہ پرستی کو بھی ختم کرنے کی لوگوں سے اپیل کی۔ گاندھی جی کا ماننا تھا کہ عدم تشدد کے بغیر حق کی تلاش ناممکن ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا چلوں کہ چوری چورا تحریک اپنے شباب پر تھی کہ تشدد پھوٹ پڑا۔ گاندھی جی بہت دکھی ہوئے اور انہوں نے قومی سطح کے اس آندولن کو واپس لے لیا، کیونکہ وہ تشدد کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ کسی بھی کامیابی کو تشدد کے ذریعے پانے کے خلاف تھے۔ گاندھی جی اپنے مذہب پر کامل یقین رکھنے کے ساتھ ہی دوسرے مذاہب کا بھی احترام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کسی ذات، کسی فرقہ، کسی مذہب کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو کسی کو ناگوار گزری ہو۔ گاندھی جی کے تعلق سے معروف مورخ کاکا کالیکر نے کہا ہے کہ گاندھی جی سبھی مذاہب کو مانتے تھے، کیونکہ سبھی مذاہب میں الگ الگ طریقہ سے ایک ہی بات کہی گئی ہے۔ گاندھی جی کے ان پیغامات اور اقدامات میں ہی نظریہ امن عالم پوشیدہ ہے۔ آج دنیا اگر گاندھی جی کے نظریات کو اپنا لے تو پوری دنیا میں جو قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہے ختم ہو جائے اور کچھ دنوں میں امن کا پرچم لہرانے لگے۔ اب گاندھی جی کے چند اقوال سماعت کریں۔ ان میں امن عالم کے لیے نسخے موجود ہیں جنہیں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ امن کا پیغام لوگوں تک پہنچے۔ انسان اپنی فکر سے بنتا ہے اور جیسی فکر ہوتی ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ انسان کا یقین پختہ اور مکمل ہو تو اپنی نحیف جسم سے بھی دنیا کے رخ کو بدل سکتا ہے۔ تھوڑا سا کام بہت ساری تقریروں سے بہتر ہے۔ خود اپنے آپ میں وہ تبدیلی کیجیے جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا پہلے آپ پر دھیان نہیں دے گی، پھر ہنسے گی، پھر لڑے گی اور تب آپ جیت جائیں گے۔ خاموشی سب سے طاقتور تقریر ہے، دھیرے دھیرے دنیا آپ کو سننے لگے گی۔ دنیا کے تمام مذاہب بھلے ہی کچھ معاملوں میں فرق رکھتے ہوں، لیکن سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا میں کچھ نہیں، صرف حق زندہ رہتا ہے۔ دولت اپنے آپ میں برائی نہیں ہے، اس کے غلط استعمال میں برائی ہے۔
اپنی غلطی کا اقرار کرنا جھاڑو لگانے کے مترادف ہے، جس سے سطح صاف اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ آپ بھلے ہی اقلیت میں ہو، مگر حق تو حق ہے۔ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ایسی کوئی وجہ نہیں جس کے لیے میں مارنے کے لیے تیار ہوں۔ حق کسی کی حمایت کا محتاج نہیں، وہ خود کفیل ہے۔ میرا مذہب حق اور عدم تشدد پر منحصر ہے۔ حق میرا ایشور ہے اور عدم تشدد اسے پانے کا ذریعہ۔ گاندھی جی کے ایسے ہزاروں اقوال ہیں جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اور جن میں امن عالم کے لیے واضح پیغامات موجود ہیں۔ ان پیغامات پر غور و فکر کیا جائے اور ان کے قول کی روشنی میں زندگی گزاری جائے تو زندگی گلزار بن جائے گی۔ آج جہاں بھی دیکھیں، جدھر بھی نگاہ کریں، ایک ہی طرح کی سرگرمی نظر آئے گی۔ وہ سرگرمی برتری کی ہے۔ ایک برادری دوسری برادری پر برتری کے لیے کمر بستہ ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقہ پر برتری کے لیے برسر پیکار ہے، تو ایک ملک دوسرے ملک پر برتری کے لیے جنگ پر آمادہ ہے۔ چہار جانب برتری کی جنگ ہی نظر آتی ہے۔ ایسے میں گاندھی جی کے نظریات پر ہمیں کل سے زیادہ آج عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سماج اور ملک میں امن قائم ہو۔ گاندھی جی نے جن باتوں پر عمل کرنے کی لوگوں کو تلقین کی تھی، ان پر خود بھی عمل کیا تھا، بلکہ نمونہ پیش کیا تھا۔ موجودہ عہد میں گاندھی جی کے نظریہ امن عالم کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ظلم کی تاریکی سے امن کی صبح نمودار ہو سکے۔ ایسے تو ہزاروں مورخ نے گاندھی جی کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، لیکن مجھے البرٹ آئنسٹائن کا یہ قول بہت ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آنے والی نسل شاید ہی یقین کرے گی کہ گاندھی کی طرح کوئی انسان اس زمین پر پیدا بھی ہوا تھا۔